خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. آج کا موضوع جنازے کے مسائل اور غسل میت، کفن اور دفن. اس پر بہت سارے لیکچر دیے جا سکتے ہیں. بس کرو، اب کوئی کام نہیں. ہم صرف موحدین سے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ جنازہ کس کا ادا کیا جائے گا. ان تمام مسائل سے آپ الحمدللہ باخبر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. جس شخص نے مرتے ہوئے یہ گواہی دی. موت ہر گھر کا مسئلہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ مسلم ہے یا کافر ہے، کوئی کیوں نہ ہو، موت ہر گھر میں آئے گی. اب مرتے ہوئے انسان کی کیفیت کہ اس کی زبان سے کلمہ طیب جاری ہو جائے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. موت کی تمنا نمبر 2، انسان اولاد سے تنگ آئے، بیوی سے تنگ آئے تو کہتے ہیں مر ہی جاواں، جان ہی چھوڑ جائے. کاروبار میں نقصان ہو جائے، موت کی تمنا کرتا ہے. موت کی تمنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے اجازت نہیں دی کہ میں حالات سے گھبرا کر موت کی طرف چلا جاؤں. نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ موت کی تمنا کرتے ہیں، فرماتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنے راستے میں، جہاد میں، دین کے جد و جہد میں مجھے موت عطا فرما. وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ اور مجھے موت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما. ایک شخص نے عرض کیا امیر المؤمنین
جہاد تو سرحدوں پر ہوتا ہے، آپ شہادت بھی مانگتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے شہر مدینہ طیبہ میں مانگتے ہیں. فرمایا اللہ انشاءاللہ یہاں عطا فرمائے گا. اور مالک نے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو اپنے پیغمبر کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرمائی. موت کی تمنا کی جا سکتی ہے. انسان جب مرتا ہے، نمبر 3، روح جب پیروں کی طرف سے نکلتی ہے، سب سے پہلے قدم بے جان ہوتے ہیں. کھڑا ہوتا ہے تو آدمی گر جائے گا، اوپر سے روح نہیں نیچے جاتی، پیروں سے روح نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہی آتی ہے اوپر سے. آخری سانس منہ سے نکلتا ہے. جب وہ جا رہا ہوتی ہے نا روح ایسے، تو انسان کی یہ آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اوپر چلی جاتی ہیں. اس وقت وہ رسا کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کو بند کر دیں، بند کر دیں. انسان عالم نزع میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرتے ہوئے میت کو کہو کلمہ پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمے کی تلقین. موت کی سختی اتنی بڑی سختی ہے، یاد رکھیے گا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے ہوئے اپنے بھائی صحابی سے پوچھا موت کی حالت میں کیا کیفیت ہے؟ نہیں بیان کر سکے. پوچھا کرتے تھے لوگوں سے جا جا کر مرتے ہوئے تمہاری کیا کیفیت؟ آخر انہیں بھی موت آئی. سائل کہنے لگا آپ لوگوں سے پوچھتے تھے، آپ بتلائیے کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگے ایسا لگتا ہے آسمان ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا. اتنی بڑی تکلیف ہے. 2 پہاڑوں کے درمیان دوسرا قول، مجھے رکھ کر پیسا جا رہا، اور تیسرا قول میرا سانس سوئی کے ناکے میں سے گزر رہا. اتنی تکلیف ہے. اس تکلیف میں آدمی کو کہا جائے نا کلمہ پڑھو تو وہ غصے میں کہہ سکتا ہے میں نہیں پڑھتا. جیسے مثال کے طور پر مریض آدمی کو آپ اینٹی بائیوٹک دوائی دیں، اب وہ دوائی سے مریض بڑا بھاگتا ہے. جسے ٹائیفائڈ ہو جائے نا اسے دودھ کا پیالہ آپ دیں گے، پڑے کرو دودھ کو، میں نہیں کھاتا گولی. کیوں؟ تکلیف، زچ. ایسے جو موت کی تکلیف ہے وہ تو اس بیماری سے بہت بڑی ہے. اس وقت اگر اسے یہ کہا جائے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اللہ نہ کرے اور وہ یہ کہہ دے میں تو نہیں پڑھتا، اور ادھر روح نکل جائے تو مسلمان فوت ہوگا. اس لیے یہ ایک لیکچر سمجھیے، عملی تربیت ہے. اس وقت کیا کریں؟ ایک محدث بہت بڑے فوت ہونے کے قریب، ان کے طلباء اور ہم عمر علماء محدثین کی جماعت ان کے قریب بیٹھی ہوئی ہے. اب جب انہوں نے کیفیت دیکھی کہ اب روح نکلنے والی ہے تو کلمہ طیب ان کو پڑھانا چاہیے. اگر انہیں یہ کہا گیا کلمہ پڑھو اور انہوں نے کہہ دیا میں تو نہیں پڑھتا، چپ کرو، ایسے تکلیف کے اندر، تو ایک محدث، یہ جو حدیث ہے من کان آخر کلامہ ہی، اس کی ہوتی ہے ایک سند، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا. وہ جو طلباء تھے یا ہم عمر علماء تھے محدثین، وہ کہنے لگے آپس میں، مریض چارپائی کے اوپر صاحب فراش سن رہے ہیں. انہوں نے کہا حدثنا فلاں، یہ حدیث ہمیں فلاں نے بیان کی، جان بوجھ کر غلط پڑا، حالانکہ فلاں نے بیان نہیں کی تھی، غلط نام لیے. جب یہ ساری پڑھ چکے، اب وہ صاحب فراش عالم دین محدث کیا کہتے ہیں؟ تم نے غلط پڑھا، میں تمہاری اصلاح کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا حدثنا فلاں، پہلے جو تم نے نام لیا تھا وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. حالانکہ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے جانتے تھے کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں،
لیکن ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے. طریقہ کار دیکھیے، میت کے قریب مرنے کے قریب بڑے مفتی پیدا ہو جاتے ہیں، اور قبرستان میں تو مفتیوں کا انبار لگا ہوتا ہے، بات پر ٹوکتے ہیں، اور انتہائی حساس معاملہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے فوت ہونے کے لیے. انہوں نے کہا حدثنا فلاں، پوری سند پڑھی، صحیح پڑھی، سب سنتے رہے، اور آخر میں کہنے لگے فلاں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے سنا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اسی وقت روح پرواز کر گئی، اور اس محدث کا آخری کلمہ توحید بن گیا، دخل الجنہ. یعنی تکلیف کے وقت آپ کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کلمہ پڑھو، خود وہاں بیٹھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ. بدقسمتی کیا ہے، اس وقت وہاں پر یاسین پڑھائی جاتی ہے، سورۃ یاسین، اور جب چارپائی پر میت کو ڈال لیتے ہیں، بیچارہ چلا گیا ہے، اس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا کہاں تھا اور کہاں پڑھ رہے ہیں. جب انسان کی یہ آنکھیں پیچھے جاتی ہیں تو اس کو ڈھانپ دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پوری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے یہ کور بند کر دیا اور فرمایا جب روح نکلتی ہے تو آدمی اس کو دیکھتا ہے پیچھے سے کہ وہ جا رہی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اسے ڈھانپ دینا چاہیے. اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں میت کے مسائل، اعلان کر دو فلاں فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے قبل مکہ کے بازاروں میں اعلان ہوا کرتا تھا فلاں سردار فوت ہو گیا. یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ ہم رکشے پر سپیکر باندھ کر اور اعلان کرتے پھریں. آپ اپنی مسجد میں تشریف لائیے اور خبر دیجئے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جنازے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد تشریف لے آئے، فلاں کو بھی خبر دو، فلاں کو بھی خبر دو، انتظار کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ بے نمازی یا نمازی، مواحد یا مشرک، سب کا انتظار، فلاں مسجد میں نماز ہو جائے تو پھر جنازہ ہوگا. اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ میرے ابا جی کے جنازے کے اندر 15 صفحے موجود تھی، خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے جنازے میں 40 مواحد جمع ہو کر رب سے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان بندوں کی سفارش قبول فرما لیتا ہے. 40 کون؟ مواحد. ہم انتظار کرتے ہیں فلاں نہیں آیا، فلاں. سبحان اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے پیغمبر جس کے جنازے میں 4 آدمی ہوں، کتنے؟ بولیے کتنے؟ تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے. ہم کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ، تاریخی جنازہ. تھے کون؟ سارے سیاسی لیڈر، ووٹ مانگنے والے. 4 آدمی ہوں اور رب سے دعا کریں، اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. ایک صحابی ہمارے لیے دین آسان کرواتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 ہو، کسی بستی میں 3 ہی مواحد ہو. آپ نے فرمایا 3 کی بھی. ان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہو
سبحان اللہ، دو مواحد، دو آدمی صرف جنازہ پڑھ دیں. ہم تو کہتے ہو جنازے میں بندے ہی نہیں آئے. دو آدمی جنازہ پڑھ دیں، فرمایا اللہ ان کی سفارش بھی اس میت کے حق میں قبول فرما کر اس کو معاف کر دیتے. اب صحابی کہتے ہیں مجھے حیا آئی کہ میں ایک کا پوچھوں، ورنہ ایک کی بھی اجازت مل جاتی. کیوں کہ پیچھے کہنے والے اللہم اغفر لہ ان کا توحیدی ہونا لازمی ہے، مواحد ہونا لازمی ہے. تو اس لیے میت کو انتظار کروانا کہ جنازے کے اندر لوگ بہت ہوں. یہ دیکھیے گا کہ میرے جنازے میں مواحد کتنے شامل ہو گئے ہیں. بس اگر 4 مواحد آ گئے، 3 آ گئے اور 2 آ گئے نا، آقا علیہ السلام سے سچی بات کسی اور انسان کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 آدمی، لیکن ہوں کون؟ مواحد، صحیح العقیدہ والے. آگے مسئلہ آتا ہے، اس پر بہت لمبا لیکچر ہو سکتا ہے لیکن میں نے انتہائی مختصر کرنا ہے. کچھ بڑے مہربان ساتھیوں کا ذہن تھا کہ آج کینسل کر دیں، میں نے کہا نہیں کینسل نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں اس استاد کا شاگرد ہوں پیر بدیع الدین رحمہ اللہ، شیخ العرب، جو بیت اللہ میں بیٹھ کر عربی زبان میں، اردو زبان میں، سندھی زبان میں لیکچر دیتے رہا کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر انہوں نے ایک آدمی کو سامنے بٹھا کر ملتان میں 2.5 گھنٹے خطاب کیا تھا کہ شاید یہی ٹھیک ہو گیا تو کافی ہے. اتنے سارے بھائیوں میں اگر ایک شخص کو بھی سمجھ آ جائے انشاءاللہ نجات کے لیے کافی. مسئلہ آتا ہے مرنے کے فوراً بعد، شاہ صاحب سے پوچھو میت کو نہلانا ہے، کیا والد اپنے بیٹے کو نہیں نہلا سکتا؟ بیٹا والد کو غسل نہیں دے سکتا؟ پریشان ہوتے ہیں، یہ میں نے تو کبھی نہیں نہلایا. سبحان اللہ، کبھی خود بھی نہیں نہائے، غسل نہیں فرمایا. کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، پچھلے دنوں ہمارے یہاں پڑوس میں ہماری ایک بہن فوت ہوئی، اسے بڑا لمبا انتظار کرنا پڑا. اس دن ہم نے سوچا کہ اس ماہ ہم خاص اسی موضوع کو کہ ہر عورت دوسری عورت کو غسل دے سکتی، آسان ترین طریقہ ہے. خامد بیوی کو غسل دے سکتا ہے. احناف کے اندر جو ہی عورت فوت ہوئی یا خامد فوت ہوا، بیوی فوت ہوئی یا خامد، فوراً ہی نکاح کینسل. کہتے ہیں اب اس کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا. اور غسل دینا تو بڑی دور کی بات ہے، غسل دینا تو بہت دور کی بات ہے. بیٹھ جائیں چل جائے گا، آرام سے بیٹھ رہے ہیں، خود ہی چل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ، یہ بیٹری میرے سے منہ سے پرے کریں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توجہ سے سنیے مسلمان بھائیوں، آپ اپنی سب سے پیاری بیوی امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے، اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو جائے، میں تجھے نمبر 1 غسل دوں، نمبر 2 تجھے کفن پہناؤں، نمبر 3 میں تجھے دفن کروں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی تو آپ کے خامد علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود غسل دیا. آسان طریقہ، خامد اپنی بیوی کو غسل دے دے، بیوی اپنے خامد کو غسل دے دے. لباس ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کوئی مشکل نہیں ہے، ساس بہو کو غسل دے سکتی ہے. یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں کہ خامد بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جی آپ تو غیر محرم ہو گئے. سبحان، ساری عمر خدمت کی اس کی اور اب اسے فارغ کر دیا بیچارے کو، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. میت فوت ہو گئی ہے، آدمی فرط محبت میں اس میت کا بوسہ لے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، چادر ہٹائی اور آپ کے چہرے مبارک پر بوسہ لیا. باپ بیٹے کا لے سکتا ہے، خاوند بیوی کا لے سکتا ہے، میت ہے نا. پیغمبر کا دین شریعت ہے. اب اس کے بعد غسل کا طریقہ ہم انشاءاللہ سمجھائیں گے. تھوڑے سے مسئلے ہیں جو انتہائی اہم ہیں. کفن کے 3 کپڑے ہیں، غسل کا طریقہ الگ ہو. غسل کے بعد کپڑے 3، سوگ میت کا 3 دن، خامد کے لیے 4 ماہ 10 دن بیوی سوگ کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ امی جان امہات المؤمنین میں سے ایک عورت، سگا بھائی فوت ہوا، ایک کا سگا والد فوت ہوا، 3 دن کے بعد خوشبو لے کر لگائی اور کہا خوشبو کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، اس لیے میں نے خوشبو لگائی ہے. میت پر رونا اور پیٹنا، اف ماں مر گئی ہے تو بس اب اللہ تعالیٰ کو ہی پکڑ لو جا کر، نعوذ باللہ. کیوں مارا میری ماں کو، میرے بھائی کو، میرے باپ کو، میرے بیٹے کو؟ پیغمبر علیہ السلام کے آنکھ سے آنسو بہ رہے، آنسو بہ رہے. میت بیٹا ہاتھ کے اندر ہے لیکن زبان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. فرمایا غم ہے، دکھ ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن ہم بات وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہے. ہمارے خواتین بالخصوص توجہ فرمائیں، جن کی آوازیں مکانوں سے نکل کر سڑکوں تک پہنچ جاتی ہیں اور لاش نکلتی ہے تو عورتیں دروازوں سے باہر کس کیفیت میں باہر نکلتی ہیں. اور اس کے بعد اگلا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا. ابھی میت پڑی ہوتی ہے، دیگیں چڑھ جاتی ہیں، دیگیں چڑھ جاتی ہیں. مردوں کے لیے جو 3 دن نہیں ہے، عورتوں کے لیے 3 دن ہے. جی یہ میں سوال میں آ جائے گا آپ کے نا، آپ کا لے کیا کہہ رہا تھا؟ کھانا. ابھی لاش موجود ہے، وہ کہتا ہے صبح کا ناشتہ میرے ذمہ، دوپہر کا ماموں، شام کا چچا. بکنگ شروع ہو گئی ہے. اور جو جلد باز ہے مجھ جیسے نالائق، وہ پہلے ہی 4 جگہیں لا کر دروازے پر رکھ دیتے ہیں کہ واپس آئیں تو سب کو کھانا کھلاؤ کیونکہ ابا جی کا ولیمہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کے گھر میں تو فوتگی ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، آپ نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا پہنچاؤ، وہ کھانا پکا نہیں سکتے، غمگین ہے. کتنے وقت کا؟ 1 وقت کا کھانا. کیوں؟ میت چلی گئی، دفن ہو گئی، وہ پریشانی کی کیفیت اب دور ہو رہی ہے. اب شام کو جو کھانا پکے گا وہ گھر والے خود پکائیں گے اور خود کھائیں گے. اور جو آنے والے ہیں وہ آئیں اور آ کر تعزیت کر کے اپنے گھر تشریف لے جائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ جب میں فوت ہو جاؤں میرے لیے چٹائی نہ بچھا دینا مرنے کے بعد کہ لوگ آ کر چٹائی پر بیٹھے. مت ایسا کرنا. ہمارے یہاں پھوڑی کہتے ہیں پنجابی میں، پھوڑیاں بچھاؤ. اب بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اخبار حکے چل رہے ہیں اور مرنے کے لیے صدقہ جاریہ حکا چل رہا. وفات کے بعد میرے لیے چٹائی نہ بچھانا. اور میں سعودی عرب میں تھا، ہمارے مدیر جب ان کے والد دفن ہوئے انہوں نے کہا جس نے تعزیت کرنی ہے یہیں پر کر لو، میرے گھر آ کر گھنٹی نہ بجاتے رہنا کہ اب وہ فلانا آ رہا ہے، اب فلانا آ رہا ہے، اب فلانا آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہاں پر کھانے چلتے ہیں اور بوتلیں ہر موسم کے مطابق، یہ سب ناجائز ہیں. بچہ چھوٹا فوت ہو جائے، ہم کہتے ہیں جی باہر آ کر سانس لیا،
باہر آ کر سانس لیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی اندر ہی مر گیا تھا، اور پھر کیا کرتے ہیں گھر کے پاس ہی گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ، بڑی نالائقی ہماری۔ حدیث میں آتا ہے 120 دن گزرتے ہیں، اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ 4 ماہ ہوتے ہیں، روح ڈل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یہ روح آ جاتی ہے۔ اب جب بھی یہ ابارشن ہو، اللہ نہ کرے مس کیریج جسے آپ کہتے ہیں، اس کا جنازہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، اس کا کفن ہوگا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اپنے مواحد بابا کی انگلی پکڑ کر اپنے رب سے جھگڑا کر کے یہ نابالغ بچے اس والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور جس بے وقوفوں نے کہا، بولنے کا نہیں یہ تو مویا ہی فویا ہے، دفن ہی کر دو، جنازہ ہی نہیں پڑا، تو کل کہیں گے اللہ سے یا اللہ یہ کیسے نالائق تھے، ہمارا جنازہ ہی نہیں پڑا۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب جنازہ، خودکشی کر لی، حرام ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن معروف عالم نہیں پڑھیں گے، عام مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ مشرک نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ جنازے کے لیے چلے، وہاں جا کر بریک لگ جاتے، جی عورتیں آ رہی ہیں منہ دیکھنا ہے، پہلے کیا دیکھتے رہے اس کا، سبحان اللہ، جلدی کرو دفن کرو۔ ہاں جن مواحدین نے جنازہ نہیں پڑھا وہ قبر پر پہنچ کر نماز جنازہ پڑھیں گے، دفن کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک عورت کا قبر پر پہنچ کر جنازہ پڑھا۔ 3 وقتوں میں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ تھوڑے سے مسائل ہیں۔ سورج نکل رہا ہو، جنازہ نہیں پڑھیں گے نہ دفن کریں گے۔ زوال کے وقت نہ جنازہ پڑھیں گے نہ دفن کریں گے، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور غروب آفتاب کے وقت سورج آدھا اندر آدھا باہر، نہ جنازہ ہوگا نہ دفنایا جائے گا۔ میت کو پیروں کی طرف سے داخل کیا جائے گا قبر کے اندر، ہم پریکٹیکل آپ کو دکھائیں گے۔ عورت فوت جاتی ہے، اب کیا کہتے ہیں جی محرم بلاؤ، باپ بیٹا خامند بھائی، ان کو بلاؤ تاکہ اس کو اندر اتاریں، غیر محرم پیچھے ہو جائیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی، دین بڑا پیارا ہے، بڑا آسان ہے، محرم ہی اگر کوئی نہ ہو، باپ بوڑھا ضعیف تو کون اتارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے، بیٹی ہے آپ کی لخت جگر فوت ہو گئی، آپ رو رہے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کون ہے جو قبر میں اتارے گا؟ شرط لگائی اس کی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اتارتا ہوں۔ ابو طلحہ پیغمبر کی بیوی کے لیے غیر محرم، بیٹی کے لیے غیر محرم تھے۔ یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بیٹا ہی اتارے گا، بیٹا مریض ہے، اگر بیچارہ خود ہی اندر رہ گیا تو پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر نیچے اترتے ہیں، اور بسم اللہ علی ملتی یا او علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ اتارنے کے بعد ان کا چہرہ ایسے کروٹ دلا کر، دیکھیے ایسے پیچھے پتھر لگا دیں، یعنی کوئی ایسی چیز لگا دیں جس سے مکمل دائیں طرف میت کی کروٹ ہو جائے، مکمل کروٹ ہو جائے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اسے پورا ایسے کر دیا جائے۔ قبروں پر لکھ کر بورڈ لگانا، اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء صحابہ جتنے تھے، پتہ نہیں کتنے نشانات ہوتے، یہ سب ہم پھر کیا کہتے ہوتے ہیں، تم گئے ہو فلاں کے گھر، آخری بات جی فلاں کے گھر، وہ بیچارہ مرحوم فوت ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ مرحوم فوت ہو گیا، اور پنجابی کہتے ہیں بیچارہ بہشتی، جنت کا ٹکٹ خود دیتے ہیں، یہ مغفور، یہ مرحوم، یہ صحیح نہیں۔ ہم مالک نہیں جنت اور دوزخ کے، وہ شہنشاہ ہے جنت اور دوزخ دینے والا۔ ہم کیسے کہتے ہیں مرحوم ہے بیچارہ، بہشتی ہے؟ نہ بہشتی ششتی نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے، رحمت اللہ علیہ، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اور پھر قبر پر آذان، قبر پر اقامت،
یہ سب بناوٹی دین ہے. اب تو ڈاکٹر طاہر قادری قبر پر کھڑے ہو کر اندر فرشتوں کو اپنے شاگرد کے ذریعے سوالوں کا جواب بھی دلوا دیتا ہے. ماڈرن دین ہے نا. باہر سے کہتا ہے پڑھ، میں نے تجھے یاد نہیں کرایا تھا ربی اللہ ربی اللہ، وہ اندر سے سن کے، باہر سے سن کے اندر سے جواب دے رہا ہے. آخری بات جو انتہائی خطرناک ہے اس امت کی اکثریت میں، اہل میت کے گھر کھانا کھانا. سارا محلہ، ساری بستی ان کے گھر پہنچ کر کھانا کھاتے ہیں. کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، لا حول ولا قوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیا کہتے ہیں؟ ہم پیغمبر کے زمانے میں میت کے گھر جا کر کھانا کھانا نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والی اور والوں کو کل قیامت کے دن جہنم کا، گندک کا عذاب، آگ کا لباس پہنایا جائے گا. ہم کیسے وہاں جا کر لقمے کھا لیتے؟ مجھے یاد ہے میں یہاں سے ہم گجرانوالہ پہنچے، اپنی بہن ہماری یہاں فوت ہو گئی تھی، ان کے وہاں انہوں نے کھانے لگا دیے، ہم نے نہیں کھایا. وہ کہنے لگے کمال ہے اب کھانا نہیں کھاتے. میں نے کہا کھانا جائز نہیں. ہم اتنا پیسہ لگا کر اگر تیل ڈال سکتے ہیں تو ہوٹل سے 100 روپے کی روٹی نہیں کھا سکتے؟ آنے والے مہمان ہوٹلنگ کر کے نہیں گھر میں پہنچ سکتے؟ آئے اور بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے جائیں. جو گھر کے افراد ہیں وہ خود پکائیں گے اور کھائیں گے. اب ان کے الفاظ سنیے. کہنے لگے ان کے ساتھ علماء کا بڑا گہرا تعلق ہے، دنیا آئی ہے کہتے ہمارے گھر میں، سوائے 2 ایسے شخص تھے، ان میں سے ایک آپ اور ایک اور عالم، جنہوں نے کہا یہ کھانا کھانا جائز نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اب آپ جس طرح بیٹھے ہوئے نا اسی طرح ایسے سائڈوں سے بیچ والی جگہ چھوڑ دیں تاکہ پھٹے پر ہم میت اور اس کو لٹا کر انشاءاللہ دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں. گول دائرہ یعنی بنا لیں تاکہ دوسروں کو اور سب کو نظر آئے. پھٹا لاؤ جی، فٹافٹ. ایک بندہ میرے ساتھ آئے. بیٹھ جائے انشاءاللہ، دوسروں کو بھی نظر آئے گا. بازاری صاحب، علی بھائی صاحب کرسی پر ہو جائے، آپ کیجیے، آپ کو پھر نظر آ جائے. انسان فوت ہو جاتا ہے، سب سے پہلے آنکھیں بند کرنی، آنکھوں پر کاٹن دو. کئی لوگوں کی آنکھیں بارش کمزورہ ہوتے ہیں، بند نہیں کر سکتے، کھلی رہ جاتی ہے. اس پر آدمی یہ اوپر بھی ام شمون اور ام محمد دونوں میت کو لٹا دیں چارپائی، ایسے کاٹن لے کر ان کی آنکھوں کے اوپر آپ رکھ دیں. سب سے پہلا کام کہ آنکھیں کھلی نہ رہیں، بند ہو جائیں گی. دوسرا کام نمبر 2، یہ دونوں انگوٹھے پکڑ کر یہ دونوں باندھ دیں. یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے. کئی لوگوں کو تو کیا پتا غسل بھی میسر نہ آئے اور کفن بھی میسر نہ آئے. دونوں انگوٹھے بعد ہاتھ ان کے بالکل سیدھے کر دیں، بالکل سیدھے کر دیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فوت ہوئے، فوت ہونے کے فوراً بعد ان کے اوپر غسل سے پہلے ہی ایک چادر ڈال دی. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چادر ڈالتے ہیں جس پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، وہاں تختی لگاتے ہیں جس پر قرآن پاک لکھا ہوتا ہے. اور میں نے قبرستان میں گیا، میں سیدوں کے، ہمارے شیعہ رافضی سید تھے ہری پور سے آگے، میں خود گیا وہاں وزٹ کرنے. میں نے اس قرآن پاک کے اوپر یہ مسلمان کرتے چادر ڈال دی جائے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں چادر چھوٹی ہوتی تھی، پیر ننگے جاتے. ایک صحابی نے پیر ڈھانپے تو اس کا یہ سر ننگا ہو گیا. دوسرے صحابی نے آ کر سر ڈھانپ دیا تو پیر ننگا ہو گیا. پیغمبر اسلام کی شکایت کی گئی، وہاں پر اصغر گھاس ڈال کر پہلا. دوسرا کام چادر
میت کو ڈھانپ دیں. اب طلاق کریں گے غسل کس لیے دینا ہے؟ آگے یاسین ملک جی بیٹھ. اب ہوتا ہے جی غسل. میری مسجد والے کہیں گے شاہ صاحب کو تلاش کرو, کوئی صاحب کی مسجد والے کہیں گے عمر صاحب کو تلاش کرو بھائی غسل کرو. وہ ایک مولوی نے کہا ہے نا جی پیدا ہو جائے تو مولوی یاد, کوئی مر جائے تو مولوی یاد, بیاہ ہوئے تو مولوی یاد, اگر کسی یاد ہی نہیں ہونا. اسلام ہر بندے کو آنا چاہیے, آسان طریقہ ہے. بیوی بہت ہو گئی ہے, خامد آ کر غسل دے گی. خامد بہت ہو گیا بیوی, باپ بہت ہو گیا بیٹا غسل دے. ہیلپر اپنے ساتھ. یہ پانی کا یہاں برتن تیار رکھا ہے, اس میں آپ نے گرم پانی کر دیا, بیری کے پتے ڈال دیے, اس میں بیری کے پتے ڈال دیے, مسنون ہے, مسنون ہے. وہ پانی گرم, عورت ہے تو یہاں پر ہم 4 دیواری کر لیں گے, کھڑا 4 دیواری کر لیں گے, ایسے پردہ بنا دیں گے تاکہ کسی آدمی کی نگاہ نہ پڑے. غسل دیتے ہوئے صرف غسل دینے والے ہی غسل دیں گے, باؤنڈری بند کر دیں گے اس جگہ پر. نیچے کر لیجیے. تیسرا کام, اب ہم ان کو عملی غسل دینے لگے. اوپر والی چادر اتاری, سب سے پہلے کینچی لے کر ان کے کپڑے ہم نے کاٹ دیں. کپڑے کاٹ دیے. رسول نے فرمایا آرام سے ان کا لباس اتاریے. اتر بھی سکتا ہے ابا جی کا سوٹ, ابا جی سے بڑا پیار تھا. فرمایا اگر مردے کی ہڈی توڑی ہے تو سمجھو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی توڑی ہے. پیار و محبت سے ان کے کپڑے ہم نے کاٹ کاٹ کے سارے اتار دیے. اب کیا ہوتا ہے جی, تلوار جب اتاری تو شرمگاہ پر نگاہ کسی نہلانے والے کی بھی نہیں پڑ سکتی. ایسے اس جگہ پر کپڑا ڈال دیا, عورت ہو یا مرد, اس کے اتنے حصے پر کپڑا ڈال دیا جائے گا. پہلے زمانے میں تو یہ دستانہ ہے, یہ پہن لیتے ہیں, لیکن یہ ٹھیک نہیں. اس میں سے جرم زندہ انسان کو لگ سکتے ہیں. آپ جو ہے پلاسٹک کے گلوز مل جاتے ہیں, پلاسٹک کے گلوز لے کر اس چادر کو ہاتھ ایسے نہیں کر سکتے بڑھانا, کیونکہ نیچے سے انسان کی سکون کھلتی ہے, یہ ایسے ہی رہے گی. آپ نے ایک ہاتھ پر یہ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس کے پیٹ کو دبایا, ساری گندگی انسان کی یہ دبایا, اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو نیچے سے دھونا شروع کر دیا. صفائی کر رہے ہیں. زندہ آدمی ہاتھ نہیں لگانے دیتا. میں نے وہاں ہاتھ نہیں لگایا, میں پیچھے ہاتھ رکھا. کبھی آپ کہیں کہاں ہاتھ لگا, میں نے پیچھے ہاتھ رکھا. آپ کو پریکٹیکل دکھا, زندہ آدمی ہاتھ نہیں لگانے دیتا. اور شاہ صاحب نے جو اولاد دیکھے ہیں لوگوں کو, وہ وہاں سے دلوا رہا ہوتا ہے سب سے, اور پاگل کہتے ہیں شاہ جی میں نے دے ہی جان دے, اپنی وہ تین نہیں صاف کر سکتا. سبحان اللہ الحمد. میں سادہ سی الفاظ اس لیے کرتا تھا کہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے, ورنہ کہیں گے پوٹی نہیں کر سکتا, تو کہیں گے ہاں بالکل بادب آدمی. سبحان اللہ. اس کی صفائی کی ہاتھ ڈال کر خوب. یہاں سے آپ کا ہیلپر کھڑا ہوا ہے, اس نے پائپ دے رکھا ہے پانی کا, آپ اچھی طرح اس کو ایسے کر کے اس کو نیچے سے پانی کرتے رہیں. اس جگہ پر نہلائیں جہاں سے گندگی باہر چلی جائے. گاؤں کے اندر تو یہ سارا سامان ہوتا ہے, لیکن کوٹھی کے اندر کہاں جگہ ہو, تو جہاں آپ کی کار کا کیا کہتے ہیں اس کو, گراج, کار پورچ پتہ نہیں, وہاں نلائیں ابا جی کو. ابا جی مالک تھے اس کوٹھی کے, اب نلانے کی جگہ نہیں بیچاروں کے لیے مل رہی. دیکھو انسان, اس کوٹھی کے بنگلے کے مالک تھے, اب کہتے ہیں کہاں نلائیں, کارپوریٹ خراب ہو جائے گی, باہر کٹے بابے نے. وہاں نلائیں, وہاں پائپ لگائیں اس کو, گندگی تاکہ ساری صاف ہو جائے, پرے چلی جائے. بالکل اب گندگی صاف ہو گئی ہے. شاپر آپ کا یہ تھا, یہ آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اگلا کام بسم اللہ, وضو سے شروع کریں. سب سے پہلے اس کا پانی سے ہاتھ دھوئیں, یہ انگلیوں کے درمیان خلال کریں. خواتین بھی ساتھ ساتھ گڑیا کا یا جو لیٹی ہوئی ہے اوپر اس کو کرتے رہیں. ہاتھ دھوئیں دایاں, اس کے بعد پانی سے یہ کپڑا یہیں ڈلا رہے گا, اس کا بایاں ہاتھ دھوئیں گے, انگلیوں کا خلال کریں گے, کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ آخری خدمت ہے ابا جی کی, پھر ابا جی نے نہیں ملنا. اور اسی میں بیٹا کہتا شاہ صاحب ہی نہ لائیں,
یا کوئی بھی بندہ بیٹا قریب نہیں آتا، اس میت کے بیوی نہیں آتی ہے کہ چکو بیماری نو کدھر آیا، اور پہلے کہتے جی جان، دوسرا ہاتھ دھویا آپ نے، اب آپ نے کاٹن لے لی ہے، میت ہے، کاٹن کو گیلا کیا ہے، اس کے بعد ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ کلی، یہ دیکھو یہ گیلا کیا ہے، اب اس کے دانت بند ہے تو ہم اس کے اچھی طرح اندر سے ایسے صفائی کریں ایک دفعہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ ناک صاف کرتے ہیں. یہ بناؤ زندہ کو تو ہوگی خارش، ہنسو مت، پریکٹیکل کروا. آج میں نے پوچھا اپنے نمازیوں سے، جب نمازی چلے گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ، کس نے، بہت سارے ماشاءاللہ دلیر بچے ہیں، اوپر ہماری مدرسے کی بچیاں رہائشی، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، ایک بچی نے تو یہاں تو کتنے ساروں نے کیا، تو پھر ان میں سے ہم نے سب سے بڑے کا چناؤ کیا. پھر ذرا سیریس اس کے ناک میں صفائی کریں خوب ایک میں. اب بچ جب زندہ تھے تو بندہ ہاتھ سے کر، اب کہنا یار بڑی کراہت آندی ہے نا. اتنا ثواب ہے کہ عرب علماء نام لکھواتے ہیں کہ جی میرا نام لکھو، میں نے میت کو غسل دینا ہے، میرا نام لکھو. علماء کہتے میں نے، رسول نے فرمایا میں نے جو یہ کپڑے کاٹے تو میں نے دیکھا اس کی تو کسی عورت کا بریسٹ کٹا ہوتا ہے کینسر کی وجہ سے، یا کوئی بھی عیب ہے، میں نے اس کو نہیں بتایا، میں نے غسل دے کے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ غسل دینے والے کے عیبوں پہ پردہ پا دے. اتنا ثواب ہے، اور ہم سارے اللہ من رحم ربی بھاگ جاتے. ناک صاف کیے دونوں کیے، اس کے بعد چہرہ دھو دیا پانی سے اچھی طرح. عورت ہے تو سب سے پہلے اس کے بالوں کو دھویا، سر کے بال عورت کے لمبے ہوتے ہیں، سارے بال اچھی طرح دھو لیا. دھونے کے بعد بغیر خوشبو والے صابن سے، اور اس کی پھر مینڈیاں کر کے چٹیاں بنا کر اس کو یہاں پر چھوڑ دیا، بال صاف ہو. اب اس کا چہرہ دھویا. چہرہ دھونے کے بعد پھر ہم آگے پانی لے کر کونیاں دھوئی، یہاں سے لے کر یہاں تک دائیں، پھر ہم نے بائیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں؟ مسا. میت کا مسا نہیں ہوتا، یہ پورا جو میں غسل کروا رہا ہوں آپ اور جو شادی شدہ آدمی ہے روز کرتے ہیں، غسل جنابت ہے یہی سنت. عام جو غیر شادی شدہ ہیں وہ ان کو بھی ایسے ہی سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیے. پھر میت کو نہلانے میں خوف کیا آتا ہے؟ اب آ گیا سر کا مسا. نہیں، میت کو اب مرد کو اب دھونے لگے میت کے لیے. اب آپ نے پانی لے کر اس کے سر پر پانی بہا دینا، مسا نہیں کرنا، پانی بہانا ہے. پانی بہا کر کانوں کے اندر گیلا کر کے روئی سارے کان اس کے مسا کر دینا، اندر سے دونوں طرف سے اس کا مسا کر دینا، دونوں کانوں کا. ایسے ہی ہم وضو کرتے ہیں، آسان سا کام ہے. اب اس کے بعد یہ سطر والا کپڑا یہیں رہے گا. ہم نے اس کو پانی لیا اور اس کے پورے جسم پہ پانی ڈال رہے ہیں. دائیں طرف پورا ڈالا ہے، پھر اس کو ایسے کیا، کئی بندوں نے مل کر سارا نیچے سے اچھی طرح دھو دیا. پھر بائیں یہ والا حصہ رہ گیا، بائیں طرف سے اوپر سے دھویا ہے، پھر بائیں طرف سے نیچے سے دھو دیا سارا اچھی طرح. اب کوئی کام رہ گیا؟ پاؤں رہ گئے. آخر میں دایاں پاؤں دھو دیے، انگلیوں میں خلال کر دیے، پھر بایاں پاؤں دھو دیے. غسل کمپلیٹ. ایک مرتبہ غسل کمپلیٹ ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب غسل دو مجھے آواز دینا. فرمایا ہم غسل دینے لگے. فرمایا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ میری بیٹی کو غسل دو. اسی طرح نمبر 2 نمبر وائز پورا وضو اسی طرح غسل دیا جائے گا. 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. پھر کہتے جی ابا جی کو اور نہ لاؤں، 5 دفعہ، پھر 7 دفعہ اسے غسل دے لی. غسل دینے کے بعد اب ہم نے ان کو کفن دینا ہے. کفن دینا ہے. سب سے پہلے ایک چادر نیچے بچھا دی جائے گی. ایک چادر.
ایسے ایسے. اب میت کو اٹھانا ہے. چلو بھی زرین خان ادھر سے پورا اٹھانا ہے, ہاتھ نہ نیچے, یہ آگے پھٹا اٹھاؤ سے پرے کر لو. دیکھنا اوپر نہ گرا دینا. ایک چادر نیچے بچھا دی, دوسری چادر لاؤ جی. دوسری چادر اوپر ڈال دو اوپر. نیچے والی چادر پکڑ کے اوپر والی کے ساتھ لاؤ جی, لاؤ. ایسے کر کے باندھ دیا. ہم کہتے ہیں نا چہرے کی زیارت, سب کو نظر آ رہا ہے نا. یہ دیکھو ایسے ہم نے اس کو باندھ دیا. 2 چادریں ہو گئی. تیسری چادر نیچے والے سامنے اور قریب والے بیٹھے رہے, پیچھے والے کھڑے ہو سکتے. تیسری چادر سے ہم نے اس کو اوپر 3 چادروں میں کفن. یہی 3 چادریں عورت کے لیے, یہی 3 چادریں مرد کے لیے. عورت کے بال کھلے رہ جاتے ہیں. وہاں سر کے اوپر ایک کپڑا ملتا ہے, جو اس ایک حدیث میں 5 کپڑے آتے ہیں. جس طرح ایک سینہ بند اسے کہتے ہیں, ایک وہاں باندھ دیا جائے اور ایک سر پر باندھ دیا جائے. اوپر وہ باندھ رہے ہیں عورتوں کے سامنے. یا مرد کے لیے 3 چادریں, عورت کی آسانی کے لیے ایک چادر کے درمیان میں گلا کاٹ دیتے ہیں. گلا بنا کے اس کو ایسے پہنا دیا جاتا ہے. ایسے کر کے وہ پیچھے سے اتنی سی ہوتی ہے, اوپر سے پوری ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر دوسری چادر ڈال دی جاتی ہے. 3 چادروں میں یہ مکمل ہوگا. اب ہم نے اس کی چرپائی پر اس کو منتقل کرنا ہے. اس کو سیدھا کرو, یہ والا حصہ اس سائڈ پہ لاؤ. اس چرپائی کو یہاں درمیان میں ڈالو. چادر دے, ہاں ادھر چادر. ایک کپڑا ڈالا جائے گا کمر کے درمیان میں, کمر کے درمیان میں نیچے سے چادر کرو, یہاں سے. چھوٹے بچے بیٹھو, آپ تو بیٹھو نا بھائی. چلو جی, یہ ہاتھ ڈالو. ایک پیس ڈالے گا, تم نے درمیان میں سے اٹھاؤ. چرپائی پر ایسے منتقل کر دو, ایسے کر دو. یہ منتقل ہوگا. آسان سا طریقہ ہے. نکال ہے چل. جنازے کا پڑھنے کا طریقہ تو پھر بول دوں گے, پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے. شمون کی ایئرپورٹ ہے. اب ہم کہتے ہیں جی میت کا چہرہ دیکھ لو. ایسے لوگ آتے ہیں, ایسے چہرہ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. بند کرو اس کو جی, بند کرو, بند. چلو جی ادھر سے کندھا دینا ہے جی. اٹھانا, اٹھاؤ. 4 بندے, 4 بندے کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلو جی, اب میں آگے سے آیا. اشہد ان لا الہ, کلمہ شہادت رکھو نیچے, نیچے رکھو. ایسے کیا جاتا ہے نا غیر شریف. کلمہ شہادت تو اس وقت تھا جب بیچارہ زندہ تھا کہ سن کے وہ بھی پڑھ لے. اب سارے قبرستان تک کلمہ شہادت. عجیب, یہ کیسا کلمہ شہادت؟ یہ غیر شرعی کام ہے. میں نے ایک بھائی کو دیکھا, اس کے جنازے ہم شریک تھے, جو ان لوگوں نے کلمہ شہادت کا, چھوٹا تھا بھائی, بڑا بھائی اور وہ سب سے بڑا, سوچنے کا کوئی کلمہ نہ پڑے, جس میں چپ ہو کے چلنا ہمارے ساتھ چلے ورنہ گھر جائے. یہ کہے کون؟ جی سارے ناراض ہو جائیں گے. بے دین ہوتے جائیں, بدعتی بنتے جائیں, لیکن کلمہ نہیں پڑھنا. اب اس کے لیے کیا ہے؟ دل میں دعائیں گے, یا اللہ میرے پیو نو معاف ہی کر دے. پنجابی میں تو پڑھ سکتے ہیں اگر عربی میں یاد نہیں. اب ہم پہنچ گئے قبرستان, وہاں رکھ دیتے ہیں اس کو, وہاں رکھ دیتے ہیں. اب اسے قبر میں منتقل کرنا ہے. اس کو ایسے صفائی کرنا. پیروں کی طرف سے ہم نے داخل کرنا ہے, پیروں کی طرف سے قبر کے اندر. اس کو اٹھا کے نیچے رکھو جی. اس کو سمجھو, یہ سمجھو قبر ہے جی, یہ والی.
اب اٹھاؤ، 3 آدمی بیچ میں سے کپڑا ڈالو نا، یہ اٹھا لو گے، اولا جو ہے ٹھیک ہے. ہاں سر کا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ صرف سمجھانے کے لیے بھی اب قبر میں جو داخل کرنے لگے ہیں نا، اس لیے. اب یہ قبر ہے تو ادھر پیروں کی طرف سے داخل کیا جائے گا، اور سر جو ہے وہ اس سائڈ پر آئے گا، اس سائڈ پر آئے گا. ہاں سر ادھر لے کے جاؤ اور پیر ادھر لے جاؤ، ایسے. آپ دیکھیں یہ کسی کسی کی ہمت ہوتی ہے یہاں لیٹنا. اگر کہوں نا میں نہیں پکڑ جاتا ہوں، شاہ جی پڑے کرونا جی میں آڑے نہیں لمبے پینا. اللہ پوا دے لیکن بندہ نہیں. یہ ماشاءاللہ اس کی بڑی ہمت ہے اور بڑا ذوق ہے جی. شاہ صاحب میں لیٹوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. اب یہ قبر ہے، اب اس کو اٹھائیں اور پیروں کی طرف سے داخل کریں. پیچھے. اب یہ پیر داخل کرو، پیر سے داخل لے. یہ قبر. اب صحیح طریقہ کیا ہے یار؟ کیا ہے قبر میں دیرا آ گیا جی. یہ اندھیری رات سب پہ آنی، اللہ ایمان والی نصیب فرمائے. اقبال صاحب یہ ہے جنریٹر نو وہ بڑا ہی چلا دو، بڑا ہی چلا دو، بڑا چلا دو، پھر ہم آگے کریں گے. جو اوپر عورتیں سن رہی ہیں. بجلی آئی ہے، بجلی جا رہی، بجلی گئی. اب چلو چھوٹا چلا دو، چل جاتا ہے چل جاتا ہے. چلو کون سا چلایا ہے؟ اب چہرہ کیا کرنا ہے؟ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم یہیں پر فکس تقریباً ہو جاتا ہے. پھر ہم کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ کئی مومنوں کا ہو جاتا ہے. اس نے فرمایا جب مومن فوت ہوتا ہے نا تو اس کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. باریک ہے، مومن ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے پسینہ آ گیا. اور کچھ علماء اس کے قائل ہیں قبلے کی طرف، اور کچھ باقاعدہ ایسا کروٹ اور یہاں پر کوئی کچی اینٹیں وغیرہ ایسی لگا دیتے تاکہ ادھر. اب اس کی ہم یہاں دیوار بناتے ہیں جی، یہ مٹی کی دیوار قبر کی بن گئی. افضل یہ اٹھا کر یہ والا افضل ہے. سوالوں کی نشست میں نے کہا آخر میں رکھوں گا. تو اب یہ قبر کی اینٹیں لگا دی، یہ قبر بن گئی. یہی مٹی اس کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے. رسول نے فرمایا کوشش کرے ہر شخص 3 مٹھی مٹی ڈالے. چادر دو نا، 3 جون سی ہے نا جی، یہ سمجھو یہ قبر ہے نا پوری. اب ہم نے مٹی ڈالنی ہے تو 3 چلو ڈال دے. بسم اللہ علی ملتی رسول اللہ، 3 چلو ڈال. ہوتا کیا ہے، جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، بیٹا یا باپ یا بھائی دوست قریب، وہ بیلچا پکڑ کے شروع ہوتا ہے. اب سارے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر. اب پھنسا ہے پتر تو سارا تو ہی پائیں گا. وہ بھی دیکھتا ہے کہ نہ کیوں سے کوئی آئے تو مجھ سے لے لے. عملی تجربہ ہے میرے مسلمان بھائیوں. اگر ہم کسی پر مٹی ڈالیں گے نا تو ہم پر بھی کوئی ڈال دے گا. یہ یاد رکھیے گا، جیسے بونا ویسا کاٹنا. اب یہ اس کو کوہان بنانی ہے. جتنی مٹی ڈال دی ہے اونٹ کی کوہان کی طرح بس، اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا. رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس پر اگر بتیاں، اس پر پھول، اس پہ قرآن خوانیاں، یہ اگر بات کروں تو بہت کچھ ہوتا ہے. سبز ٹہنی لائیں گے مولوی صاحب یہاں لگا دیتے ہیں کہ جی جب تک یہ اس سائڈ پر ہے، اس سائڈ یہ ٹہنی لگ گئی ہے یہاں پر لمبی ساری نا ٹہنی، آج ہم لا نہیں سکے. یہاں ٹہنی لگ گئی ہے، یہ کیوں؟ سنت نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو انہوں نے آ کر لگایا، فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اس کو عذاب میں تکلیف رہے گی. ہم تو پہلے ہی پاپی ہیں، گناہوں کے بھرے ہماری لگی ٹینڈر پر، جوتیاں ہی نہ پہن اندر. اس لیے ہاں نشانی لگا دیں، پتھر نشانی لگا دی، کوئی ایسا پتھر جب نے فرمایا یہ فلاں
قریب کی قبر، یہاں قبر بنی ہے، امی جی کی قبر یہاں بنے، ہر خاندان کا یہ سمجھے، یہ سے اب خان کو قریب قریب دفن کرنا شریعت سے ثابت ہے۔ اس پورے جنازہ مسائل اور طریقہ دفنانے کا طریقہ مکمل کر